جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، جبکہ خون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیوں سے نکل رہا تھا۔ حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کی لسٹ میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند ہو گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی اپنی زبان نہ کھولتا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے بیٹا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ اداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا امیر المومنین اے مومنوں کی ماں آپ کے بیٹے عمر کا جست خاکی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے، اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرما دے تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا، میں دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اماں جان آپ کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔